السلام علیکم فرینڈ، میں امید کرتا ہوں آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پہلا لیکچر کے بعد آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہماری سیریز چلے گی 15 لیکچر تک، 15 سے ابو تک 25 تک میرے لیکچر جو ہے وہ پھر کور ہو جائیں گے۔ پھر آپ مجھے سجیسٹڈ کر دینا کہ کس بک کے جو ہے میں لیکچر سٹارٹ کروں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ پارٹ 301 کا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ اس میں ہم آئیڈیالوجی آف دی کچھ اسٹیٹمنٹ وغیرہ ہوں گے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بارے میں، کہ انہوں نے کیا کیا جو ہے ٹرو نیشن تھیوری اور اس کو کس طریقے سے جو ہے ہینڈل کیا، کیا کیا ان کا جو تھیم تھا، کیا ان کی اسٹریٹجی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک ٹرو نیشن تھیوری کا جو کنسیپٹ ہے وہ لے کے آئے۔ اس میں جو پہلے پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے جو ان کا تھیم تھا کہ جو مسلمان تھے ادھر بر صغیر میں، یعنی کہ انڈیا میں، تو وہ سارے یعنی کہ ادھر برٹش حکومت پاکستان یعنی کہ مسلمانوں کی تو حکومت ختم ہو گئی تھی نا مغلیہ خاندان کے بعد، پھر برٹش کی حکومت آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا جو ہے وہ انگریزی کلچر لے کر آ رہے تھے، اور اس کے علاوہ ہندو اپنا، تو جس کی وجہ سے ان کی میجورٹی جن علاقوں میں زیادہ تھی، پھر آہستہ آہستہ انسان ماحول کو دیکھ دیکھ کے اس میں کنورٹ ہوتا جا رہا تھا، اور جو مسلم تھے وہ اپنی یعنی کہ آزادانہ نہیں تھے، وہ اپنے مدرسے وغیرہ اپنے تعلیمی سسٹم جو ہے وہ بین کرتے جا رہے تھے، ان کا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے جا رہے تھے۔ تو اس اسٹریٹجی کو جو ہے نا انہوں دونوں نے اپنے ایم میں رکھا، اور اسی کو جو ہے علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور اپنی فلاسفی کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی، اور قائد اعظم نے جو ہے وہ اپنی سیاست کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے ایک مقصد دیا کہ اس طریقے سے جو ہے کام کرتے ہیں۔ یہ تھا جو پہلے پیراگراف میں بتایا گیا، آپ ایک بار ریڈ کر لینا، باقی وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ محمد علی جناح کا کچھ بارے میں بتا دیتے ہیں کہ محمد علی جناح جو تھے وہ ایک گریٹ لیڈر ہی نہیں، بہت ہی اچھے لیڈر تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے تحریکی لیڈر ہے، اگر کسی بھی قوم کا جو لیڈر مانا جائے تو دیٹس گریٹ لیڈر آف پاکستان، جنہوں نے اپنی محنت اور کوشش کے باوجود اپنے دماغ کے ذریعے جو ہے الگ ایک مسلمان ریاست بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، ٹھیک ہوگا۔ اس میں جو مین پوائنٹ بتایا کہ ہی واز چارمیسٹک، یعنی کہ بہت ہی دلکش لیڈر تھے۔ مجھے یہ بہت اچھا سینٹینس لگا تو اس لیے میں نے آپ کو بول دی۔ اس کے بعد اس کے کچھ جنات ہیں کہ اگر ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا ملنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ نیچے جو ہے میں آپ کو بتا دوں 3-4 پوائنٹ تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان کا پولیٹیکل پہلے کیریئر دیکھ لیتے ہیں کہ کب سٹارٹ ہوا، 1906 تھا۔ یہ ایم سی کیوز کافی امپورٹنٹ ہے، وہ بہت دفعہ جو ہے پوچھا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے انڈیا کب جوائن کری اور کب لیفٹ کی اور کب مسلم لیگ میں آئی، یہ آپ نے نوٹ کر لینا، 1909 اور 1913، اور ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہے جو ممبر آف گاندھی تھا وہ ڈس ایگری کیوں تھا، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مسلمانوں میں اس طریقے سے یہ آزادانہ اور اپنے حقوق کے ذریعے جو ہے وہ رہیں، ٹھیک ہے، کہ الگ جو ہے پارٹی وغیرہ رہیں، وہ اس سے یہی تھا کہ جو بھی چیز ہو وہ ہمارے ہی مطابق ہو، تو اس سے وہ ڈس ایگری کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ سے یہ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے، اور پوچھا گیا ہے پاسٹ پیپر، جب آپ مڈ ٹرم کے یا فرسٹ کوئز پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ اس کے علاوہ ریزائن کب دیا کانگریس سے، تو 1920 ہے، یہ بھی آپ نے کچھ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا، کہ کب جو ہے کانگریس سے ریزائن دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ڈیمانڈ کیا تھی، ٹھیک ہے، تو وہ یا پوچھا جا سکتا ہے کہ جو مسلمان تھے انہوں نے کیا اسپیکٹڈ رکھتے تھے، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں کچھ ہوگا، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ وغیرہ تھی وہ کس لا میں پیش کی گئی، کس پیکٹ میں پیش کی۔ یہاں تو لکھا ہوا نا لوک نو پیکٹ، لیکن آگے آپ پڑھیں گے نا تو کچھ سبجیکٹ لیکچر کے بعد اور بھی پیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہاں ایک ہے نا، تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا کہ لوک نو پیکٹ 1916، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈیمانڈ تھی وہ یہ تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ 1/3 سیٹ ہونی چاہیے سینٹرل پنجاب میں،
اور اس کے علاوہ جو ہے پروٹیکشن آف دی میجورٹی آف رائٹ اور مینورٹی آف رائٹس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو نہرو رپورٹ ہے اس کو مسلمانوں کے رائٹ کے لیے اگنور کیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو جناح ریلیٹڈ دا فورسفل اینڈ پریزنٹ، پھر جناح نے جو ہے اپنے 14 پوائنٹ دیے تھے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کب دیے، 1929 کو دیے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور نیکسٹ ہم چلتے ہیں، نیکسٹ ہمارا کیا پرپز ہے، اچھا جی، یہاں پر جناح نے کچھ پرپز وغیرہ اپنے یوز کیے تھے جس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ ہوا، تو یہ آپ نے ایک ریڈ کر لینا۔ ان دی مارچ 1936 میں ہی اسٹارٹڈ تھے دی مسلمس کوڈ بی رائٹ دا اسٹیٹمنٹ ٹو نیشن، یعنی کہ اس نے اپنے ان بیانات میں دونوں یعنی کہ ٹو نیشن تھیوری اور دوسری کہ یہاں پر دو پارٹیز رہتی ہیں کہ ہندو اور مسلم، اس کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ صرف ایک بار ریڈ کر لینا، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اسپیچ میں بھی انہوں نے یہ یعنی کہ ایمان کی گورننس، ایمان کی پاور وغیرہ کے بارے میں بتایا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس ایمان کی پاور ہوتی ہے اور وہ اسی کے تھرو جو ہے اپنی جدوجہد کرتے ہیں، اپنے جہاد وغیرہ کر کے ایک الگ ریاست پانے کا یا اپنا حقوق پانے کا ایک مرتبہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ پوچھتے ہیں کہ ایک بہت ہی ایم سی کیوز آ جاتا ہے کہ علامہ اقبال کون تھے۔ علامہ اقبال ایک پوئٹ اور فلاسفر تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی پوئٹری اور فلاسفی کے ذریعے مسلمانوں کو جگایا۔ یہ دو ایم سی کیوز آتے ہیں، ایک میں علامہ اقبال آپ نے لگانا ہے، اگلا جو تھرڈ ہمارا لیکچر ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے، وہاں پر ہمیں قائد اعظم کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے اپنی سیاست کے ذریعے یا اپنے یعنی کہ تھیم کے ذریعے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہوگا۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ کب اپیئر ہوئے لوگوں میں، اور وہ یہاں پر ایک بہت ہی ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے امپورٹنٹ کہ انجم نیل حیات اسلامک، ٹھیک ہے، کہ ان کے نام دی ناولز کون کون تھے، ٹھیک ہے، ان کی بکس وغیرہ پوئٹ وغیرہ کون تھی، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ واپس کب آئے، ٹھیک ہو گیا، یا کیوں آئے، تو آپ نے یہ بات رکھنی ہے یاد، ہی نو آل دی ویک اسپیکٹڈ آف دی ویسٹرن کلچر، یعنی کہ یہ ایک ایم سی کیوز میں آتا ہے اور بہت دفعہ پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آئی تھنک یہ لیکچر آج کا کور ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے شارٹ کویسچن، تو یعنی کہ ایز اے ایک شارٹ کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہوگا۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے ہم نے کون کون سے جو ہے پڑھے تھے، ہم نے آئیڈیالوجی کی پڑھے، اور اس کے علاوہ ہم نے پھر اس کی ٹو نیشن تھیوری پڑھی، اور پھر ہم نے آج ان کی ایم اور تھیم وغیرہ پڑھے، پھر ڈیمانڈ مسلمانوں کی پڑھی، اور اس کے علاوہ ہم نے اپنی فلاسفر کے بارے میں جانا کہ یہ اس نے کون کون سی بک وغیرہ لکھی۔ اچھا، یہاں پر یہ جو ایم سی کیوز ہیں ان مارچ 1990 یعنی کہ انٹری آف سیپریٹڈ کب ہوا، تو آپ نے یاد رکھنا ہے مارچ 1936 کو ممبئی میں ہوا تھا، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، مجھے یاد ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ بیسٹ آف لک، اگر اچھا لیکچر لگا ہوا تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب، اور دوستوں میں ضرور شیئر کر دینا، اور مجھے بتا دینا اس سیریز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کون سے لیکچر جو ہیں وہ ریڈی کیے جائیں۔ میری پاک 101 فزکس 101 کی بھی سیریز چل رہی ہے، اگر آپ کے کوئی